فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو شیطان کا اور رب العزت کا مکالمہ ہے، ڈسکشن ہے، اور شیطان نے کچھ وعدے کر کے اللہ رب العزت سے کہ یہ کام میں ضرور کروں گا دنیا میں جا کر۔ تو یہ وعدوں کو اگر ہم سمجھ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوچ لینا ہے کہ یہ کام ہم کو بالکل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ رحمان کا دشمن شیطان اس کا وعدہ کر کے آ چکا ہے کہ ہم سے وہ کروا کے رہیں گا۔ تو اس میں آیت نمبر 119 میں سنیے غور سے کیا کہا اس نے اللہ رب العزت سے۔ اللہ نے فرمایا اور شیطان نے اللہ سے کہا میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ اے اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، پہلا حربہ میرا، پہلی چال جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، پہلی چال۔ آگے فرمایا انہیں حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کو کاٹیں، ٹھیک ہے، انہیں حکم دوں گا جانوروں کے کان کو کاٹے۔ اس کا کیا معنی؟ انہیں حکم دوں گا جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے۔ مشرکین مکہ جب جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ چھوڑتے تو کانوں کو مختلف ڈیزائنز میں کاٹتے، جانور کے پیدا ہوتے ہی، چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے بچڑا، اور وہ ڈیزائن سے مشرک سمجھ جاتا ہے کہ یہ جانور کس دیول کے لیے، کس بت کے لیے چھوڑا گیا ہے، کس معبود کے لیے اس زمانے میں جو عبادت ہوتی۔ الگ الگ کان، آج بھی آپ دیکھیے جو بتوں کے لیے جانور چھوڑے جاتے ہیں ان کے کان ہمارے اطراف کے رہنے والے مشرک بھی مختلف ڈیزائن سے، بیچ میں سے کٹا ہوا، وی شیپ کے نوک نکلے ہوئے پورے کان پہ ہر طرف سے، آج بھی وہی سسٹم ہے۔ تو کہا انہیں جانوروں کے کان کٹواؤں گا، مطلب غیر اللہ کے نام پہ قربانی کا حکم دوں گا اور جانور چھوڑنے کا حکم دوں گا۔ تیسرا اس نے کہا اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کرے، انہیں حکم دوں گا اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کرے، ٹھیک ہے، تبدیل کرے، بدل دے، چینج کر دے۔ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ صریح خسارے میں، ایک اوپن مس گائیڈنس میں، جہنم میں جانے والا ہے۔ تو اس نے 3 باتیں کہی اس آیت میں، اور بھی باتیں ہیں اس آیت میں۔ جھوٹی امیدیں جگاؤں گا، دوسرا شرک کرواؤں گا، جانوروں کے ذریعے قربانی غیر اللہ کے نام پہ دلواؤں گا، تیسرا ان کو جس صورت پہ تو نے پیدا کیا ہے، جس شکل پہ تو نے پیدا کیا ہے، انہیں شکل بدلنے کا حکم